السلام علیکم۔ کرائم سٹوریز میں جو کہانی میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں اس کا عنوان ہے حوالات میں طلاق۔ اس کے مصنف ہیں انسپکٹر محبوب عالم۔ پولیس سروس میں چھوٹی بڑی سینکڑوں وارداتوں کی تفتیش کی ہے۔ تفتیش کسی بھی واردات کی آسان نہیں ہوتی۔ سب سے زیادہ مشکل تفتیش چوری اور ڈکیتی کی ہوتی ہے، لیکن یہ واردات جو تحریر کر رہا ہوں اس کی تفتیش نے مجھے زندگی سے بیزار کر دیا تھا۔ مجھ کو سراغ رسانی کا صحیح مطلب سمجھ میں آ گیا تھا۔ میری کھوپڑی میں اتنا دماغ نہیں تھا جتنا اس تفتیش نے کھا لیا تھا۔ دن کے 12:30 اور 1 بجے کے درمیان تقریباً 55 سال کی عمر کا ایک جوان آدمی کے ساتھ تھانے آیا۔ انہوں نے بتایا کہ وہ قصبے کے ساتھ کے ایک گاؤں سے آئے ہیں۔ انہوں نے گاؤں کا نام بتایا اور یہ بھی بتایا کہ وہ باپ بیٹا ہیں اور ایک معصوم بچے کے قتل کا پرچہ درج کرانے آئے ہیں۔ بات باپ نے شروع کی۔ اس کے لباس چال ڈھال سے ظاہر ہوتا تھا کہ بڑی ذات کا آدمی ہے اور اچھی پوزیشن والا ہے۔ میں وہ واردات بیان کرتا ہوں جو اس نے مجھ کو سنائی تھی۔ اس کی بیٹی قصبے میں بیاہی ہوئی تھی۔ دیہات کے لوگ قصبے کو شہر کہتے تھے، اس واسطے میں بھی اس جگہ کو شہر کہوں گا۔ بیٹی کو بیاہے ہوئے تقریباً 1.5 سال گزر گیا تھا اور اس بیٹی کا پہلا بچہ پیدا ہوا تھا۔ یہ بچہ 7 یا شاید 8 مہینے کا ہو گیا تھا۔ اس شخص کا یعنی بچے کے نانا کا گاؤں شہر سے دور نہیں تھا، فاصلہ پورا 1.5 میل بھی نہیں تھا۔ اس کی بیٹی کے سسرال کی طرف سے ایک آدمی اس کو یہ اطلاع دینے گیا کہ اس کی بیٹی کا بچہ مر گیا ہے۔ نانا کو اور اس کے گھر والوں کو اس اطلاع پر اس واسطے اعتبار نہیں آیا کہ بچے کو کوئی بیماری نہیں تھی، اور ایک ہی روز پہلے بچے کا ماموں جو اپنے باپ کے ساتھ میرے سامنے بیٹھا ہوا تھا، شہر اپنی بہن کو ملنے کے واسطے گیا تھا۔ بچہ بالکل ٹھیک تھا۔ یہ لوگ تعجب اور غم کی حالت میں اپنی بیٹی کے گھر پہنچے۔ وہاں سارا محلہ اکٹھا ہو گیا تھا۔ نانا نانی اور ماموں نے پوچھا کہ بچہ کس طرح مرا ہے۔ بچے کی ماں شاہدہ نے بتایا کہ کوئی ظاہری وجہ نہیں تھی، بچہ ماں کا دودھ پی کر سو گیا تھا۔ اس وقت بچہ تھوڑی دیر کے واسطے سویا کرتا تھا۔ شاہدہ نے بچے کے جاگنے کے وقت اس کو دیکھا، وہ سویا ہوا تھا۔ کچھ دیر بعد ماں نے پھر دیکھا تو بچے کو مردہ پایا۔ بچے کی ماں نے روتے پیٹتے ہوئے چلانا شروع کر دیا کہ بچے کو مارا گیا ہے۔ باقی بیان دینے سے پہلے مجھ کو یہ بتائیں، میں نے بچے کے نانا سے پوچھا، بچے کا باپ کہاں ہے؟ وہ ہمارے ساتھ نہیں آیا۔ عجیب بات ہے، جس کا بچہ ہے وہ نہیں آیا۔ اس نے ہماری بات نہیں مانی۔ ہم نے کہا کہ بچہ اگر ٹھیک صحت میں سویا تھا تو مر کیسے گیا؟ اس نے غصے سے کہا کہ تم لوگوں کو شاید یہ شک ہے کہ اپنے بچے کو میں نے خود مارا ہے، یا تم کو یہ شبہ ہے کہ باہر کا کوئی آدمی اندر آ کر بچے کو مار گیا ہے۔ میں نے کہا، اب اپنا شبہ بتاؤ۔ بچے کے باپ کو کوئی شبہ نہیں اور آپ کو ہے، یہ بھی بتاؤ کہ شبہ کیوں ہے؟ حضور والا، میری بیٹی لہراسب یعنی بچے کے باپ کی دوسری بیوی ہے۔ پہلی بیوی سے کوئی اولاد نہیں تھی۔ لہراسب نے 5 سال انتظار کیا، آخر اس نے دوسری شادی کر لی۔ میں نے اس کو اپنی بیٹی کا رشتہ دیا۔ 1 سال بعد ہی میری بیٹی سے اس کا پہلا بچہ پیدا ہو گیا۔ کیا پہلی بیوی کو اس نے طلاق دے دی ہے؟ نہیں حضور، طلاق نہیں دی تھی۔ وہ لہراسب اور میری بیٹی کے ساتھ رہی، لیکن بچہ پیدا ہونے کے 1-2 مہینے بعد وہ لہراسب کے ساتھ لڑ جھگڑ کر چلی گئی۔ ہمیں یہ شک ہے کہ اس عورت نے میری بیٹی کے بچے کو مروا دیا ہے۔ اگر اس نے نہیں مروایا تو اس کے باپ یا ماں نے یا اس کے بھائیوں نے مروایا ہے۔
وہ لوگ ہماری ذات کے ہیں اور بڑی اونچی حیثیت والے ہیں، روپے پیسے والے بھی ہیں۔ آپ سے ہماری درخواست ہے کہ بچے کی لاش کو قبضے میں لے کر پوسٹ مارٹم کرائیں۔ ہمارے شبے شکوک غلط ہو سکتے ہیں، لیکن ہماری تسلی پوسٹ مارٹم سے ہی ہو سکتی ہے۔ اس نے اور اس کے بیٹے نے ان باتوں کے علاوہ بھی ایسی ٹھوس باتیں کی تھیں کہ میں نے ضروری سمجھا کہ لاش کا پوسٹ مارٹم ہونا چاہیے۔ میں نے بھی اور میرے محترم استاد احمد یار خان صاحب نے بھی کئی دفعہ لکھا ہے کہ وہ انگریزوں کی حکومت کا زمانہ تھا۔ انگریز اپنے قانون کا پورا احترام کرتے تھے۔ کسی تھانے دار کو جرأت نہیں ہوتی تھی کہ وہ معمولی سی واردات سے بھی نظریں پھیر لے۔ آج کل پتھر اور لکڑی ہضم نہیں ہوتے، بلکہ پورے خاندان کا خون بھی ہضم ہو جاتا ہے۔ میں متوفی بچے کے نانا اور ماموں کو چکر دے سکتا تھا کہ بچے کے باپ کو لے آؤ، بچے کی ماں کو لے آؤ، وغیرہ وغیرہ، لیکن فرض کا معاملہ زیادہ سخت تھا۔ میں نے رسمی طور پر کاغذی کارروائی کی اور ایک ہیڈ کانسٹیبل اور 2 کانسٹیبلوں کو ساتھ لے کر موقع پر پہنچ گیا۔ مکان اتنا اچھا تھا کہ اس سے مکان کے مالک کی حیثیت کا اندازہ ہو جاتا تھا۔ باہر محلے کے آدمی گلی میں بچھی ہوئی دری پر بیٹھے ہوئے تھے۔ تھانے دار کو دیکھ کر سب اٹھ کھڑے ہوئے۔ میں نے ان کو یہ کہہ کر بیٹھنے کو کہا کہ آپ لوگ ماتم میں بیٹھے ہیں، میرے لیے اٹھ کر مجھ کو شرمسار نہ کریں۔ متوفی بچے کا باپ میرے پاس آ گیا۔ وہ 30 سال سے کچھ کم عمر کا خوب رو اور پروقار آدمی تھا۔ اس کے سسر یعنی بچے کے نانا نے اس کا تعارف میرے ساتھ کرایا۔ مجھ کو شک تھا کہ نانا اپنے داماد سے ناراض ہوگا، کیونکہ داماد نے یہ بات نہیں مانی تھی کہ بچہ قدرتی موت نہیں مرا اور لاش کا پوسٹ مارٹم ہونا چاہیے۔ پھر داماد اس کے ساتھ تھانے بھی نہیں گیا تھا، لیکن اس شخص نے بڑے پیار سے تعارف کرایا۔ یہ ہے جی میرا داماد لہراسب۔ بیچارے کو خدا نے 6 سال بعد بچہ دیا تھا اور چھین بھی لیا۔ سیدھا آدمی ہے، دشمن اپنا وار کر گئے ہیں، لیکن یہ مانتا ہی نہیں۔ میں لہراسب کو الگ لے گیا اور اس سے پوچھا کہ اس کو اپنی بیوی کے باپ اور بھائی کی طرح کیوں شک نہیں ہوا کہ بچے کو مارا گیا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ بچہ بیمار نہیں تھا۔ میں مانتا ہوں، لیکن دن کے وقت کون جرأت کر سکتا ہے کہ بچے کو گھر میں آ کر مار جائے؟ مجھ کو ایک شک ہے جو میری بیوی نہیں مانتی۔ بچے پر کھیس دیا ہوا تھا، یہ کھیس اس کے منہ اور ناک پر آ گیا ہوگا، جس سے بچے کا سانس رک گیا اور وہ مر گیا۔ کیا پہلی بیوی پر شک نہیں؟ اس کا باپ ہے، بھائی ہیں، تم نے ان پر ظلم کیا ہے۔ 5 سال بعد ان کی لڑکی کی چھٹی کرا دی ہے اور طلاق بھی نہیں دی۔ ان پر تمہیں شک ہونا چاہیے۔ پہلی بیوی پر یا اس کے باپ وغیرہ پر شک کر سکتا ہوں، لیکن میرے پاس کوئی ثبوت اور کوئی شہادت نہیں۔ میں اپنے معصوم بچے کی چیر پھاڑ برداشت نہیں کروں گا۔ دراصل میرا دل بھی یہی کہتا تھا کہ یہ معاملہ ویسے ہی ختم ہو جائے، لیکن یہ میں اپنی مرضی سے ختم نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے بچے کی ماں سے ملنا بھی ضروری سمجھا۔ ایک کمرے میں اس کو میرے پاس لایا گیا۔ اس کی جو حالت تھی وہ ہر کسی کو سمجھ میں آ سکتی ہے۔ اس کا پہلا بچہ جو لڑکا تھا 7 مہینے کی عمر میں ہی مر گیا تھا۔ میرے پاس بیٹھی تو اس کے منہ سے بات نہیں نکلتی تھی۔ اس حالت میں اس کی زبان سے صحیح بات نکلوانا بہت مشکل تھا۔ وہ روتی تھی اور ایک ہی بات کہتی تھی کہ اس کے بچے کو مارا گیا ہے۔ میں اس سے پوچھتا تھا کہ اس کو یہ شک کس طرح ہوا ہے اور اس شک کا ثبوت کیا ہے۔ پہلی بات تو وہ یہ کہتی تھی کہ اس کا بچہ بالکل تندرست تھا اور اس کا دودھ پی کر سویا تھا۔ دوسری بات یہ کہ پہلی بیوی جس کا نام انوری تھا، اس کی شادی کے بعد اس کے ساتھ رہی اور اس کا اس سوکن کے ساتھ سلوک بھی ٹھیک رہا، لیکن بچہ پیدا ہوا تو انوری کا سلوک اور رویہ بالکل بدل گیا۔ یہ شاید حسد تھا، مجھ کو وجہ معلوم نہیں۔ بچے کی ماں نے، جس کا نام شاہدہ تھا، کہا
میرا بچہ 2 مہینوں کا ہوا تو ایک روز انوری اور لہراسب میں کسی بات پر جھگڑا ہو گیا اور اس کے بعد انوری اپنے 2 اٹیچی کیس اٹھا کر اپنے گھر چلی گئی۔ اس نے نوکر کو بھیج کر تانگا منگوایا تھا۔ لہراسب کمرے میں ہی بیٹھا رہا تھا۔ میں نے انوری سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے اور کہاں جا رہی ہو؟ وہ غصے میں تھی۔ مجھ کو اس نے غصے میں کہا کہ تم رہو اس گھر میں جا رہی ہوں۔ پھر اس نے جاتے جاتے یہ کہا کہ اس شخص کے نصیب میں خدا نے بچہ لکھا ہی نہیں، یہ اس دنیا سے بے اولاد ہی جائے گا۔ میری بات پر آپ یقین کریں کہ اس کی یہ بات مجھ کو لگی تو بہت بری، لیکن میں نے اپنے دل میں سمجھ لیا کہ بیچاری کی قسمت ہی ٹھیک نہیں۔ اگر اس کی اولاد نہیں ہوتی تو اس میں اس کا کیا قصور ہے؟ میں نے اس کو جانے سے نہیں روکا، روکنا تو خاوند کا کام تھا۔ خاوند نے بھی باہر آ کر اس کو نہ روکا اور وہ چلی گئی۔ اور تم نے خدا کا شکر ادا کیا ہوگا کہ سوکن گئی۔ آپ جو چاہیں سمجھے، یہ تو خدا جانتا ہے کہ میں نے کیا سوچا اور کیا کہا تھا۔ آپ میرے خاوند سے پوچھ سکتے ہیں، میں اس کی بات سنا رہی ہوں۔ محلے کی کئی عورتیں گواہی دیں گی کہ انوری کہتی پھرتی رہی کہ لہراسب کی قسمت میں بچہ لکھا ہی نہیں۔ اس نے یہ بھی مشہور کر دیا کہ یہ بچہ حلال کا ہے ہی نہیں، مطلب یہ کہ یہ بچہ میرے خاوند کا نہیں۔ یہ ایسا بہتان تھا جس کو میں برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ میں اس کے گھر چلی گئی اور اس کی ماں کو کہا کہ خالہ جی انوری کو سمجھائیں کہ یہ مجھ کو اس طرح بدنام نہ کرے۔ اگر خدا نے مجھ کو بچہ دے دیا ہے تو یہ میری قسمت ہے، اور اگر انوری کا بچہ نہیں ہوا تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ ہم سوکھنے ہو کر بھی بہنوں کی طرح اکٹھی رہتی تھیں۔ معلوم نہیں اس کو اچانک کیا ہو گیا۔ اس کی لڑائی لہراسب کے ساتھ ہوئی تھی، میرے ساتھ نہیں ہوئی۔ میں تو اب بھی لہراسب کو کہتی ہوں کہ انوری کو لے آؤ، لیکن وہ کہتا ہے کہ اس کو میں نے گھر سے نہیں نکالا، خود گئی ہے۔ انوری کی ماں نے کچھ نہ کہا۔ انوری غصے میں آ گئی اور اس نے واہی تباہی بکنی شروع کر دی۔ میری برداشت ختم ہو گئی اور میں بھی اس سے زیادہ غصے میں بولنے لگی اور اس کو گالیاں بھی دی۔ آپ خود سوچیں کہ وہ بار بار کہتی تھی کہ یہ بچہ لہراسب کا نہیں۔ میں وہاں سے نکل رہی تھی تو مجھ کو انوری کی ماں کے یہ الفاظ سنائی دیے کہ اس چڑیل کو معلوم نہیں کہ جس بچے پر اس کو ناز ہے وہ خدا واپس بھی لے لے گا۔ پھر میرے کانوں میں یہ بات پڑی کہ انوری اور اس کی ماں نورانی شاہ کے پاس جاتی ہیں۔ آپ کو شاید پتہ ہوگا کہ ریلوے اسٹیشن کے ساتھ پھاٹک سے ذرا آگے محلے میں ایک عامل رہتا ہے، نورانی شاہ۔ مجھ کو ایک عورت نے بتایا کہ یہ ماں بیٹی تمہارے گھر کو تباہ کرنے کے واسطے نورانی شاہ کے پاس جاتی ہیں۔ میں نے بھید لینے کی بہت کوشش کی ہے، لیکن پتہ نہیں لگا کہ وہ وہاں کیوں جاتی ہیں۔ میں نے اس سے کچھ سوال پوچھے اور جرا کی۔ وہ اب میرے اوپر زور دے رہی تھی کہ میں ان سب کو گرفتار کروں۔ ادھر بچے کے نانا اور ماموں نے بچے کے باپ لہراسب کو منوا لیا تھا کہ بچے کا پوسٹ مارٹم ہونا چاہیے۔ میں نے ان کو کہا کہ عورتوں کو باہر نکال دیا جائے۔ جب عورتوں کا ہجوم باہر نکلا تو میں اندر گیا۔ بچے کی لاش صحن میں چارپائی پر پڑی تھی۔ دیکھ کر میرے دل کو بہت تکلیف ہوئی۔ اتنا معصوم اور پھول جیسا بچہ گھروں کی سیاست کا اور حسد کا شکار ہو گیا تھا، اور اس پھول جیسے جسم کی چیر پھاڑ ہونی تھی۔ میں نے سب سے پہلے بچے کی گردن دیکھی۔ گردن پر کوئی ایسا نشان نہیں تھا جس سے یہ ظاہر ہوتا کہ بچے کا گلا گھونٹا گیا ہے۔ پھر میں نے بچے کے سارے جسم کو دیکھا۔ کہیں کوئی چوٹ، ضرب یا زخم نہیں تھا۔ اگر اس کو زہر دیا گیا ہوتا تو لاش کا رنگ نیلا ہو گیا ہوتا اور منہ سے جھاگ نکل رہی ہوتی۔ میں نے جسم سے کپڑے ہٹا کر ایک بار پھر اور زیادہ غور سے دیکھا، اس واسطے کہ ہو سکتا ہے بچے کو سانپ یا بچھو نے ڈس لیا ہو، لیکن ایسا بھی کوئی نشان نظر نہ آیا۔ مجھ کو یہ خیال بھی آیا کہ سانپ یا بچھو کے ڈسنے سے بچہ چیختا، چلاتا اور روتا۔ اگر ایسا ہوتا تو ماں دوڑ کر بچے تک پہنچتی۔ مجھ کو بچے کی موت قدرتی معلوم ہوتی تھی، لیکن ان لوگوں کی درخواست پر میں نے ان کو کہا کہ لاش ہسپتال لے چلیں۔ میں نے اس کارروائی کے ضروری کاغذات تیار کیے اور میں خود ہی لاش کے ساتھ چلا گیا۔ یہ سول ہسپتال تھا۔
اس وقت سب ڈاکٹر اچھے ہوتے تھے جو اپنی ذمہ داریوں کا پورا خیال رکھتے تھے، لیکن یہ ڈاکٹر جو ان دنوں ہسپتال میں تعینات تھا بہت ہی قابل تھا۔ میں نے اس کو بتایا کہ اس بچے کی لاش کا پوسٹ مارٹم کیوں کرایا جا رہا ہے۔ میں نے اس کو یہ بھی بتایا کہ میں پوسٹ مارٹم رپورٹ دیکھ کر تفتیش شروع کروں گا۔ ڈاکٹر نے اسی وقت اپنی کارروائی کا آغاز کر دیا۔ اس بوڑھے ہندو ڈاکٹر نے بڑی محنت سے پوسٹ مارٹم کیا اور رپورٹ تیار کی۔ رات کے 9 بج رہے تھے۔ میں چونکہ لاش کے ساتھ خود گیا اور ڈاکٹر سے ملا، اس واسطے اس نے مجھ کو ہسپتال بلایا اور رپورٹ دکھائی۔ لاش وارثوں کے حوالے کر دی گئی۔ ڈاکٹر نے مجھ کو کچھ سمجھانا تھا۔ یہ بات سنانے سے پہلے میں آج کل کی ایک بات آپ صاحبان کو بتانا مناسب خیال کرتا ہوں۔ انگریزوں کی حکومت میں پوسٹ مارٹم کرنے والے ڈاکٹر لاش کا بال بال دیکھتے تھے اور ایسی رپورٹ لکھتے تھے کہ شک کی گنجائش نہیں چھوڑتے تھے۔ اس سے تفتیش کرنے والے کا کام آسان ہو جاتا تھا۔ ڈاکٹر پوسٹ مارٹم فوراً کرتے تھے، مگر آج کل کے ڈاکٹر ایسا نہیں کرتے۔ اکثر ڈاکٹروں کا طریقہ یہ ہے کہ ہسپتال کے ملازم لاش کی چیر پھاڑ کرتے ہیں، ان کو معلوم ہوتا ہے کہ پوسٹ مارٹم میں کیا کچھ کرتے ہیں، وہ بولتے جاتے ہیں، مثلاً دماغ ٹھیک ہے جی، دل، تلی اور جگر ٹھیک ہے جی، وغیرہ وغیرہ، اور ڈاکٹر دور بیٹھا ہوا لکھتا جاتا ہے۔ زخموں کی گہرائی اور لمبائی چوڑائی بھی ملازم ہی ناپتے ہیں۔ پھر آپ صاحبان خود خیال کر سکتے ہیں کہ اس طرح پوسٹ مارٹم ہو تو کیسے کیسے گھپلے ہو سکتے ہیں۔ اس ہندو ڈاکٹر نے مجھ کو ہسپتال بلایا۔ رات کے 9 بج گئے تھے۔ اس نے ابھی کھانا نہیں کھایا تھا۔ فرض کی ادائیگی کی جنونی کیفیت تھی۔ محبوب صاحب، یہ تو بلا شک و شبہ قتل کا کیس ہے۔ بچے کا سانس گلا گھونٹ کر نہیں روکا گیا، بلکہ بچے کے ناک اور منہ پر تکیا یا کپڑا بہت سی تہیں کر کے رکھا اور دبایا گیا ہے۔ ڈاکٹر نے مجھ کو اچھی طرح سمجھایا کہ قتل کا یہ طریقہ اختیار کیا جائے تو مقتول کے پھیپھڑوں اور سانس کی نالی میں اتنی صاف تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے جو فوراً نظر آ جاتی ہے۔ ڈاکٹر نے مجھ کو بڑی باریکیوں سے یہ سارا معاملہ سمجھایا۔ میں جب لاش کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس گیا تھا تو اس کو بتایا تھا کہ بچے کا باپ کہتا ہے کہ بچہ پیٹھ کے بل سویا ہوا تھا، شاید اس کے منہ اور ناک پر کھیس یا کوئی اور کپڑا آ گیا تھا جس سے بچے کا سانس رک گیا ہوگا۔ ڈاکٹر نے پوسٹ مارٹم کے بعد دوسری باتیں سمجھا کر کپڑا منہ پر آنے والا معاملہ بھی سمجھایا۔ ایسا ہو سکتا ہے، لیکن یہ اس صورت میں ہوتا کہ بچہ 1 یا 2 مہینوں کا ہو۔ اس عمر میں بچہ زیادہ ہل جل نہیں سکتا۔ 7-8 ماہ کی عمر میں بچہ اتنا ہوشیار ہو جاتا ہے کہ کپڑا منہ پر آ جائے تو ہاتھوں سے ہٹا دیتا ہے، تڑپتا ہے، کروٹیں بدلتا ہے، روتا چلاتا ہے، اور اس کی ماں یا گھر کا کوئی اور فرد بچے کو دیکھنے کے واسطے پہنچ جاتا ہے۔ یہ بھی سن لیں، اگر چادر یا کھیس منہ اور ناک پر آ جائے تو پھر بھی کچھ نہ کچھ ہوا پھیپھڑوں میں جاتی رہتی ہے۔ مجھ کو یہ بتائیں ڈاکٹر صاحب، جس بستر پر بچہ سویا ہوا تھا اس بستر پر مجھ کو کیا دیکھنا چاہیے؟ یہ میں آپ کو بتانے ہی لگا تھا۔ لوگ اتنے چھوٹے بچوں کے واسطے چھوٹے چھوٹے تکیے اور گدیاں سی بنا کر رکھتے ہیں۔ اگر اس بچے کے دائیں بائیں ایسے چھوٹے تکیے رکھے ہوئے تھے تو ان کو غور سے دیکھیں۔ اس طریقے سے سانس روکا جائے تو ناک اور منہ سے تھوک کا مواد نکلتا ہے جو زیادہ مقدار میں نہیں ہوتا۔ یہ اس کپڑے یا تکیے یا گدی پر لگ جاتا ہے۔ تکیہ بڑا بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے ایسا ایک کیس نئی دلی میں دیکھا تھا۔ ایک اینگلو انڈین نے اپنی بیوی کو اس کے منہ پر تکیہ رکھ کر اور اوپر سے دباؤ ڈال کر ہلاک کیا تھا۔ لاش کا پوسٹ مارٹم میں نے کیا تھا۔ تفتیش کرنے والے سب انسپکٹر نے میرے بتانے پر تکیہ برآمد کیا تھا جس پر منہ اور ناک سے نکلا ہوا کچھ مواد لگا ہوا تھا۔ اس سے سراغ ملا تھا کہ اس تکیے سے اس کا سانس روکا گیا تھا۔ پھر قاتل چند اور کڑیاں مل جانے سے پکڑا گیا تھا۔ محبوب صاحب، وقت ضائع نہ کریں، ابھی اس گھر جا دھمکے اور بچے کی ماں کو کہیں کہ بچے کے پلنگ پر جو تکیے اور کپڑے وغیرہ تھے وہ آپ کے حوالے کر دے۔ ان سب چیزوں کو گہری نظر سے دیکھیں۔
کسی بھی تکیے یا کپڑے پر ذرا سا بھی نشان ہو تو وہ میرے پاس لے آئے۔ اس بچے کے منہ اور ناک میں سے آخری سانس ختم ہونے سے پہلے تھوڑا سا مواد نکلا تھا۔ میں نے اس کی لاش کے منہ اور ناک میں سے کچھ مواد نکال کر محفوظ کر لیا ہے۔ اگر آپ مطلوبہ کپڑا لے آئے تو میں یہ مواد جو میرے پاس ہے اور کپڑا جو آپ لائیں گے لاہور بھیجوں گا۔ وہاں سے رپورٹ آئے گی کہ یہ دونوں مواد ایک ہی انسان کے منہ یا ناک میں سے نکلے ہیں۔ میں نے ڈاکٹر کا شکریہ ادا کیا کہ اس نے مجھ کو ایک صاف راستہ دکھا دیا تھا۔ میں اٹھنے لگا تو اس ہندو ڈاکٹر نے ایک بات کہہ کر مجھ کو شرمسار کر دیا۔ محبوب صاحب، ناراض نہ ہونا، آپ کی قوم کے بارے میں ایک بات دل میں آ گئی ہے۔ میں مسلمانوں پر حیران ہوتا ہوں کہ یہ کیسی قوم ہے۔ بڑی عمر کے آدمی تو قتل ہوتے ہی رہتے ہیں، دیکھو کتنے چھوٹے سے بچے کو بھی انہوں نے قتل کر دیا۔ اصل وجہ کچھ بھی نہیں ہوگی، یہی کوئی چھوٹی موٹی سیاست ہوگی، جائیداد کی وراثت کا معاملہ ہوگا، اور اتنے پیارے بچے کو قتل کر دیا۔ میں نے اس کی اس بات کی تائید کی، وہ ٹھیک کہہ رہا تھا۔ ہندوؤں کے خلاف ساری باتیں کہی جا سکتی ہیں، لیکن مسلمانوں میں قتل و غارت گری جو ہے وہ ہندوؤں میں نہیں تھی۔ ڈکیتی اور رہزنی کی وارداتوں میں بھی مسلمان پیش رہے ہیں۔ میں اسپتال سے نکل کر تھانے گیا۔ رات کے 10 بجے سے اوپر وقت ہو چکا تھا۔ ایک ہیڈ کانسٹیبل اور 2 کانسٹیبلوں کو ساتھ لے کر میں لہراسب کے گھر چلا گیا۔ ڈاکٹر نے کیا لکھا ہے؟ بچے کے باپ لہراسب نے دوڑ کر میرے پاس آتے ہوئے کہا۔ قتل، بچے کو سانس روک کر مارا گیا ہے۔ ہمارا شک ٹھیک نکلا نا؟ بچے کے نانا نے کہا جو میرے قریب آ چکا تھا۔ بچے کا جنازہ کس وقت ہوگا؟ اب تو صبح ہی ہوگا۔ لہراسب بھائی، مجھ کو اس کمرے میں لے چلو جس میں بچہ سویا ہوا تھا۔ اس کمرے میں میرے ساتھ بچے کی ماں کے سوا اور کسی کو نہیں ہونا چاہیے۔ لہراسب مجھ کو اندر لے گیا۔ بچے کی میت برآمدے میں رکھی تھی اور محلے کی بہت ساری عورتیں وہاں بیٹھی ہوئی تھیں۔ لہراسب مجھ کو ایک کمرے میں لے گیا۔ کمرے میں 2 پلنگ بچھے ہوئے تھے جو بہت اچھی قسم کے تھے۔ کمرے میں اور بھی فرنیچر اور اشیاء تھی، وہ سب قیمتی تھیں اور سلیقے سے رکھی ہوئی تھیں۔ اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ لہراسب امیر آدمی ہے اور سلیقے والا بھی۔ لہراسب کمرے سے نکلا تو اس کی بیوی شاہدہ کمرے میں آ گئی۔ وہ نوجوان لڑکی تھی۔ لہراسب نے اس کے ساتھ اولاد کی خاطر شادی کی تھی۔ تمہارا شک ٹھیک نکلا شاہدہ، بچے کو اس کا سانس روک کر قتل کیا گیا ہے۔ پھر اس ڈائن کو پکڑے، اس نوری کو۔ میں اب معلوم نہیں کس کس کو گرفتار کروں گا۔ تم یوں کرو کہ مجھ کو یہ بتاؤ بچہ کہاں سویا ہوا تھا؟ اس نے ایک پلنگ کے درمیان ہاتھ رکھ کر بتایا کہ بچہ یہاں سویا ہوا تھا۔ پھر میں نے اس کو کہا کہ بچے کے اوپر جو کمبل یا خیز تھا اور سر کے نیچے جو تکیہ تھا اور دائیں بائیں بھی اگر تکیے تھے تو وہ سب پلنگ پر رکھ دے۔ وہ تو ساری چیزیں اسی طرح پلنگ پر پڑی ہوئی ہیں۔ بچے کو دیکھا کہ مرا پڑا ہے تو میں نے اسے اٹھا لیا اور چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ محلے کی عورتیں اکٹھی ہو گئیں۔ ان میں سے کسی نے صحن میں چارپائی بچھائی اور بچہ مجھ سے لے کر چارپائی پر ڈال دیا۔ مجھ کو تو ہوش ہی نہیں تھی کہ پلنگ سے یہ چیزیں اٹھاتی۔ وہ بولتی جا رہی تھی اور میں پلنگ پر پڑی ہوئی چیزیں دیکھ رہا تھا۔ چھوٹا سا ایک تکیہ جس پر بچے کا سر تھا، اس پر کوئی نشان نہیں تھا۔ اسی سائز کے چھوٹے چھوٹے 2 اور تکیے تھے، یہ گول نہیں چوڑے تھے۔ ایک تکیہ اس طرح رکھا تھا کہ دیکھ کر ہی سمجھ آ جاتی تھی کہ یہ بچے کے ساتھ رکھا گیا تھا۔ میں نے اس کو دونوں طرف سے دیکھا، کوئی نشان نہیں تھا۔ اسی سائز کا ایک تکیہ اور تھا جو دوسرے پہلو کے ساتھ رکھا ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ خاصا پرے پڑا ہوا تھا۔ میں نے یہ اٹھا کر دیکھا، اس کے نیچے والی سائیڈ دیکھی تو اس کے بالکل وسط میں ایک ایسا نشان تھا جیسے یہاں دودھ کے چند قطرے گرے ہوں۔ نشان اوٹ پٹانگ سا تھا، یعنی نہ گول نہ چوکور۔ یہ 1 انچ مربع سے ذرا زیادہ ہی ہوگا۔ خشک ہو چکا تھا اور اس جگہ کپڑا اکھڑا ہوا تھا۔ تینوں تکیوں کے غلاف لٹھے کے تھے اور ان کے کناروں پر پھول کاڑے ہوئے تھے۔ میں نے غلاف اتارنے کی بجائے پورا تکیہ قبضے میں لے لیا۔ پھر خیز دیکھا، اس پر اس قسم کا کوئی نشان نہیں تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ تفتیش صبح کروں گا۔
شاہدہ اور لہراسب کو کچھ ضروری باتیں سمجھا کر میں باہر کو چل پڑا۔ میں نشان والا تکیہ اپنے ساتھ لے جا رہا تھا۔ آپ یہ تکیہ ساتھ لے جا رہے ہیں؟ لہراسب نے پوچھا۔ ہاں، تمہیں واپس مل جائے گا۔ اس میں کون سی خاص بات ہے؟ یہ دیکھنا میرا کام ہے لہراسب، میں اب باقاعدہ تفتیش کر رہا ہوں۔ مجھ سے اب یہ نہ پوچھنا کہ میں یہ کیوں کر رہا ہوں اور وہ کیوں کر رہا ہوں۔ اس نے کچھ کہنے کی کوشش کی لیکن اس کی زبان ہکلا گئی۔ میں سمجھ نہ سکا کہ وہ تکیے کو دیکھ کر کیوں گھبرا رہا تھا۔ میں وہاں سے نکل آیا اور اپنے گھر چلا گیا۔ تھانہ قصبے کے اندر تھا اور اس محلے سے دور بھی نہیں تھا، اس واسطے میں نے موقع پر جا کر تفتیش کرنے کے بجائے تھانے میں ہی ہر کسی کو بلانا مناسب سمجھا۔ صبح سب سے پہلے میں نے نشان والا تکیہ اٹھایا اور ہسپتال چلا گیا۔ تکیہ ڈاکٹر کو دیا تو اس نے نشان کو اپنی ناک کے ساتھ لگا کر سونگھا۔ یہ دودھ کا نشان نہیں، یہ وہی چیز ہے جو میں نے آپ کو بتائی تھی۔ یہ میں آج ہی دستی لاہور بھیج دوں گا، زیادہ سے زیادہ 2 دنوں میں رپورٹ آ جائے گی۔ میں کہہ سکتا ہوں کہ بچے کا سانس اسی تکیے سے روکا گیا ہے۔ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ ڈاکٹر نے بچے کی لاش کے منہ اور ناک سے کچھ مواد نکال کر ٹیسٹ ٹیوب میں محفوظ کر لیا تھا۔ ڈاکٹر کے ساتھ اس مسئلے پر کچھ دیر تبادلہ خیالات ہوا۔ یہ شخص ڈاکٹر منوہر کپور بہت ہی مخلص آدمی تھا۔ اس نے کہا، محبوب صاحب، اتنے پیارے اور معصوم بچے کے قاتل کو بچ کر نہیں جانا چاہیے۔ میرے اپنے جذبات ایسے ہی تھے۔ ایک تو وہ بچہ تھا جو اپنا دفاع نہیں کر سکتا تھا، دوسرے یہ کہ وہ سویا ہوا تھا۔ یہ درندگی تھی اور بزدلی تھی۔ میں تھانے میں آیا، اپنے اعتماد کے ایک ہیڈ کانسٹیبل کو یہ بتا کر بھیجا کہ جنازہ ہو چکا ہو تو لہراسب اپنی بیوی کو ساتھ لے کر تھانے آ جائے یا جنازے سے فارغ ہو کر دونوں آ جائیں۔ پھر ہیڈ کانسٹیبل کو کہا کہ لہراسب کی پہلی بیوی انوری کو ساتھ لے آئے۔ ہیڈ کانسٹیبل کو میں نے خاص بات یہ کہی کہ لہراسب کے نوکر کو الگ کر کے کہے کہ وہ اپنے تمام کام کاج چھوڑ کر تھانے آ جائے۔ سب سے پہلے نوکر پہنچ گیا۔ لہراسب ابھی قبرستان سے واپس نہیں آیا تھا۔ میں نے نوکر کو اپنے پاس بٹھایا۔ ضروری نہیں تھا کہ نوکر ملزم ہی ہوتا، لیکن اس کلاس کے لوگ پولیس کے واسطے بڑے کارآمد ثابت ہوتے۔ میں نے پہلے تو نوکر کو نظروں سے پرکھا۔ اس کے چہرے پر جو گھبراہٹ تھی وہ تو قدرتی بات تھی۔ مجھ کو وہ کوئی ایسا چالاک نہیں لگتا تھا۔ میں نے اس کے مالکوں کے خلاف اور اس کے حق میں کچھ باتیں کی اور اپنا بولنے کا انداز دوستانہ رکھا تو اس سے اس کی گھبراہٹ ختم ہو گئی۔ تم پر کوئی الزام نہیں، کوئی شبہ بھی نہیں۔ تمہارا نام کیا ہے؟ بس یہ خیال رکھنا کہ میں جو پوچھوں بالکل سچ بتانا۔ اگر کوئی غلطی تم سے اس واردات کی بابت ہو چکی ہے تو وہ بھی بتا دینا۔ یہ لوگ دولت کے نشے میں بڑی بڑی وارداتیں کرتے ہیں اور جب پکڑے جاتے ہیں تو نوکروں چاکروں کو آگے کر دیتے ہیں۔ میں ان لوگوں کا دشمن ہوں، تم نے کوئی فکر نہیں کرنی۔ تم میری مدد کرتے رہنا، میں تمہاری مدد کروں گا۔ تم کب سے ان کے پاس ہو؟ میرا نام شرف دین ہے جناب، ویسے میں شرفو کہلاتا ہوں۔ آپ کے آگے جھوٹ نہیں بولوں گا، آپ کو اپنا مائی باپ سمجھوں گا۔ بس جناب میرے اوپر یہ مہربانی کرنا کہ میرے منہ سے چودھری لہراسب یا ان کے گھر والوں کے بارے میں کوئی ایسی ویسی بات نکل جائے تو یہ اپنے تک ہی رکھنا، ان کو پتہ نہ لگے۔ میں نے اس کو تسلی دی کہ وہ نڈر ہو کر ہر بات کرے۔ اس نے بتایا کہ وہ 15-16 سال کی عمر میں اس گھر میں آیا تھا اور اب اس کی عمر 40 سال ہو گئی تھی۔ لہراسب کے باپ دادا کی اس نے بہت تعریف کی اور کہا کہ یہ خاندان نوکروں اور مزاروں کی عزت آبرو اور ہر ضرورت کا بہت خیال رکھتا ہے۔ لہراسب کی شرافت اور اس کے کردار کی تو اس نے بہت ہی تعریف کی۔ کہتا تھا کہ لہراسب اپنے اصول، زبان اور ایمان کا بہت پکا ہے اور غریب کی پرورش کرتا ہے۔ میں نے اس کو کہا کہ یہ بتائے کہ جب انوری کے ساتھ لہراسب کی شادی ہوئی تھی تو وہ دونوں کس طرح رہتے تھے، اور پھر دوسری شادی ہوئی تو کیا ہوا۔ میں نے اس کو یہ بھی کہا کہ انوری اور شاہدہ کی بابت جو بھی وہ جانتا ہے بتا دے۔ اس نے جو لمبا چوڑا حال احوال بیان کیا وہ مختصر لفظوں میں اس طرح ہے
کہ انوری کا خاندان بڑا شریف اور وقار والا خاندان تھا۔ بڑے اچھے طریقے سے شادی ہوئی تھی۔ انوری اس گھر میں آئی تو لہر آصف کے باپ نے ان کو یہ حویلی دے دی کہ یہ دونوں اپنی آزاد زندگی گزاریں۔ یہ دونوں بڑے پیار اور محبت سے دن گزارتے رہے۔ تیسرے چوتھے سال تک ان کا بچہ نہ ہوا تو دونوں نے پیروں فقیروں کے پاس جانا شروع کر دیا۔ 2-3 مرتبہ انوری نے کہا کہ شرفو دعا کرو کہ اللہ مجھ کو بچہ دے۔ میں یہی بتا سکتا ہوں جناب، میں یہ نہیں بتا سکتا کہ اندر خانے کیا ہوتا رہا۔ بی بی انوری اداس رہنے لگی تھی۔ وہ 5 وقت نماز پڑھتی تھی اور خیر خیرات بھی کرتی تھی۔ آخر ایک روز میرے کانوں میں یہ بات پڑی کہ چودھری لہر آصف دوسری شادی کر رہے ہیں۔ پھر ایک دن دوسری بیوی آ گئی اور پھر آپس میں پہلے کی طرح بسنے رسنے لگے۔ اب یہ بتاؤ شرفو، انوری نے تو سوگن کو گھر میں دیکھ کر بہت برا سمجھا ہوگا۔ نہیں جناب، میں حیران ہوا کہ بی بی انوری نے ذرا سا بھی برا منہ نہیں بنایا، بلکہ بی بی شاہدہ کو اس طرح قبول کر لیا جیسے بی بی انوری چودھری لہر آصف کی ماں ہو اور بی بی شاہدہ اس کی بہو۔ پھر دونوں ٹھیک ٹھاک رہتی رہیں، دونوں میں کبھی اونچی بات نہیں ہوئی تھی۔ لیکن بی بی شاہدہ کا بچہ ہوا تو میں نے دیکھا کہ بی بی انوری کچھ اداس رہنے لگی تھی۔ 3-4 مہینے بعد میں گھر میں اپنے کام کاج میں لگا ہوا تھا تو چودھری لہر آصف اور بی بی انوری کی اونچی باتیں سنائی دینے لگی۔ بی بی شاہدہ دوسرے کمرے میں تھی، شاید وہ بھی سن رہی تھی۔ پھر ایسا ہوا کہ بی بی انوری کمرے سے باہر آئی اور مجھ کو کہا کہ تانگا لے آؤ۔ میں دوڑا گیا اور گلی میں تانگا لے آیا۔ بی بی انوری نے 2 اٹیچی گیس نکال کر رکھے ہوئے تھے، وہ میں نے تانگے میں رکھے اور بی بی چلی گئی۔ جناب، میں نے اس بات پر بھی غور کیا ہے کہ چودھری لہر آصف کمرے میں ہی بیٹھے رہے اور جب میں اندر آیا تو اس وقت بی بی شاہدہ چودھری لہر آصف کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھ کو بالکل معلوم نہیں کہ ان کے درمیان کیا باتیں ہو رہی تھیں۔ کیا اس کے بعد انوری کے گھر سے کوئی چودھری لہر آصف کے پاس آیا تھا؟ نہیں جناب، ادھر سے کوئی بھی نہیں آیا، اور اگر چودھری صاحب ادھر گئے ہوں تو مجھ کو پتہ نہیں۔ اب یہ بتاؤ شرفو، انوری اور شاہدہ میں سے تم کو کون سی اچھی لگتی تھی، یا تم ان دونوں میں سے کس کو اچھا سمجھتے تھے؟ جناب عالی، میری اور میرے بچوں کی روزی کا خیال رکھنا، میں بات سچی کروں گا، اچھی انوری بی بی تھی۔ یہ نہیں کہ مجھ کو اچھی لگتی تھی، بات یہ ہے جناب، وہ ہر کسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتی تھی اور سب اس کو اچھا کہتے تھے۔ یہ بھی سوچے جناب کہ اس بی بی نے اپنی سوکن کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ رکھا۔ اچھی تو شاہدہ بی بی بھی ہے، لیکن دونوں بیویوں میں بڑا فرق ہے۔ بی بی انوری اس گھر میں رہتی تھی تو پتہ لگتا تھا کہ اس کا دل اسی گھر میں لگا ہوا ہے اور وہ شاید اسی گھر میں پیدا ہوئی ہے، لیکن بی بی شاہدہ کا طریقہ کچھ ایسا ہے جیسے اس کا دل پوری طرح اس گھر میں نہیں لگتا۔ چودھری لہر آصف کے ساتھ بی بی انوری کی محبت ایسی تھی کہ صاف پتہ لگتا تھا کہ اس بی بی کا دل چودھری کے ساتھ ہے۔ بی بی شاہدہ بھی چودھری لہر آصف کے ساتھ اسی طرح بلکہ اس سے تھوڑا زیادہ پیار محبت کرتی تھی، لیکن مجھ کو ایسا شک ہوتا تھا جیسے یہ لڑکی شو مار رہی ہے اور اس کا پیار دکھاوے والا ہے۔ پھر میں نے ان دونوں میں یہ فرق دیکھا کہ بی بی انوری اسی شہر کی رہنے والی تھی، لیکن اپنے ماں باپ کے گھر مہینے میں 1 یا 2 مرتبہ جاتی تھی اور شام کو واپس آ جاتی تھی۔ بی بی شاہدہ 1.5 میل دور کے گاؤں کی رہنے والی ہے اور وہ مہینے میں کم از کم 4 مرتبہ اپنے ماں باپ کے گھر جاتی ہے اور 1 دن 1 رات گزار کر آتی ہے۔ شہر کے ایک محلے میں بی بی شاہدہ کے کوئی رشتہ دار یا ملنے جلنے والے رہتے، تیسرے چوتھے روز بی بی ان کے گھر چلی جاتی تھی۔ ان لوگوں کا ایک جوان لڑکا چودھری لہر آصف کا دوست بن گیا۔ بی بی شاہدہ کی شادی سے پہلے چودھری اور اس لڑکے کا کوئی میل ملاقات نہیں تھا۔ اس جوان آدمی کا نام آصف ہے۔ یہ شخص چودھری لہر آصف کی غیر حاضری میں کبھی کبھی آ جاتا ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ جناب، میں نے جو شرافت اور اخلاق بی بی انوری میں دیکھا تھا وہ بی بی شاہدہ میں نہیں۔
میں یہ نہیں کہتا کہ بی بی شاہدہ بدمعاش عورت ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ دونوں بیویوں میں یہ فرق ہے۔ اس نوکر نے میری حوصلہ افزائی اور اپنی شرافت کی وجہ سے بڑی صاف باتیں کی تھیں۔ میں یہ دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہ شخص انوری کا منصور نظر ہوگا اور وہ اس کو کھلاتی پلاتی رہتی ہوگی، اور اب انوری نے اس کو بچے کے قتل میں استعمال کیا ہوگا۔ میں نے یہ شبہ دماغ میں رکھ کر اس سے باتیں پوچھنی شروع کر دی۔ تم ٹھیک کہتے ہو شرفو، میں نے ویسے ہی کہہ دیا۔ سب لوگ انوری کی تعریف کرتے ہیں۔ کسی نے مجھ کو بتایا کہ وہ تم کو تنخواہ کے علاوہ پیسے دیتی رہتی تھی اور تمہارے بیوی بچوں کا بہت خیال رکھتی تھی۔ نہیں جناب، اس نے مجھ کو کبھی فالتو پیسہ نہیں دیا تھا، نہ اس نے کبھی مجھ پر کوئی فالتو مہربانی کی تھی۔ مجھ کو تنخواہ اور کپڑے وغیرہ چودھری صاحب دیتے تھے۔ میرے بیوی بچوں کے ساتھ بی بی انوری کا ایسا کوئی تعلق نہیں تھا۔ آپ جو بات معلوم کرنا چاہتے ہیں وہ بی بی شاہدہ کی بابت صحیح ہے۔ یہ بی بی مجھ کو کبھی کبھی الگ پیسے دیتی ہے اور ویسے بھی مجھ کو بہت اچھا چاہتی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کبھی کبھی چودھری آصف آتا اور آتے ہی چودھری صاحب کا پوچھتا ہے۔ اس کو پتہ لگے کہ چودھری صاحب گھر نہیں ہیں تو وہ بی بی شاہدہ کے پاس بیٹھ جاتا ہے۔ بہت دیر کمرے میں بیٹھ کر وہ چلا جاتا تو اس روز بی بی شاہدہ مجھ کو ضرور کچھ پیسے دیتی اور کہتی ہے کہ بچوں کے واسطے کوئی کھانے پینے کی چیز لے جانا۔ ایک بار چودھری آصف نے بھی جاتے ہوئے مجھ کو 2 روپے دیے تھے۔ ایک بات اور میں نے دیکھی کہ بی بی شاہدہ نے مجھ کو 3-4 مرتبہ کہا کہ چودھری صاحب کو یہ نہ بتانا کہ ان کی غیر حاضری میں آصف آیا تھا۔ پھر بی بی نے ساتھ یہ بھی کہا کہ آصف چودھری صاحب کو ہی ملنے کے واسطے آتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ چودھری صاحب اچھا نہ سمجھیں کہ آصف میرے پاس بیٹھ جاتا ہے۔ جناب عالی، مجھ کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ میں چودھری صاحب کو بتاتا؟ میں نے نوکری چاکری کرنی ہے، وہ کر رہا ہوں۔ یہ تو ایک موٹی سی بات تھی جو میں نے سنا دی ہے۔ چھوٹی چھوٹی کئی باتیں تھیں جو میں نے شرفو سے پوچھی تھیں۔ کچھ انوری کی بابت تھیں اور کچھ شاہدہ کی بابت۔ اس واردات تک میں بے شمار وارداتوں کی تفتیش کر چکا تھا۔ سینکڑوں آدمی، مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے میرے سامنے آئے تھے اور مجھ کو اتنا تجربہ ہو گیا تھا کہ چہرہ دیکھ کر اور تھوڑی سی باتیں سن کر میں یقین کے ساتھ کہہ دیتا تھا کہ اس شخص کا اس واردات کے ساتھ کوئی تعلق ہے یا نہیں، اور اگر ہے تو کتنا ہے۔ شرفو کا تو یہ حال ہو گیا تھا کہ وہ پوری طرح میری مٹھی میں آ گیا تھا اور میرے اشارے پر اس کے منہ سے باتیں نکل رہی تھیں۔ میں نے یہ محسوس کیا کہ یہ شخص انوری کا نہیں بلکہ شاہدہ کا منصور نظر اور رازدار بھی تھا۔ ہو سکتا تھا کہ اپنے درپردہ رول پر پردہ ڈال رہا ہو، لیکن یہ اتنا چالاک معلوم نہیں ہوتا تھا۔ میرا شبہ تو یہ تھا کہ انوری نے بچے کو مروانے کے واسطے اس نوکر کو استعمال کیا ہوگا۔ یہ شبہ صحیح یا غلط ثابت کرنے کے واسطے میرے پاس اور بھی ذریعے موجود تھے۔ اب یہ بتاؤ شرفو، کل جب بچہ کمرے میں سویا ہوا تھا اس وقت تم کہاں تھے اور گھر میں کون کون تھا؟ ایک چھت پر لپائی کرنی تھی۔ آپ نے دیکھا ہے کہ حویلی کا صحن کتنا چوڑا ہے۔ میں ایک کونے میں لپائی کے لیے گارا تیار کر رہا تھا۔ دائی آئی ہوئی تھی اور بی بی شاہدہ کے پاس برآمدے میں بیٹھ گئی تھی۔ دائی کچھ دیر بعد گئی تھی۔ ذرا اور یاد کرنے کی کوشش کرو شرفو، دائی وہیں بیٹھی رہی تھی اور وہیں سے چلی گئی، یا ایسا تو نہیں ہوا کہ شاہدہ کسی اور کمرے میں کسی کام سے چلی گئی ہو اور دائی اس کمرے میں چلی گئی ہو جس میں بچہ سویا ہوا تھا؟ سرکار، پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ بچہ سویا ہوا ہے، اور اگر سویا ہوا ہے تو کون سے کمرے میں ہے۔ یہ تو اس وقت پتہ چلا جب بی بی شاہدہ نے رونا چلانا شروع کیا تھا کہ بچہ مرا پڑا ہے۔ میں دوڑتا آیا، تب مجھ کو پتہ لگا تھا کہ بچہ اس کمرے میں سویا ہوا تھا۔ بی بی شاہدہ کے شور شرابہ کرنے سے بہت پہلے چودھری لہراسپ، جو شاید بچے والے کمرے میں لیٹے یا بیٹھے ہوئے تھے، باہر چلے گئے تھے۔ پھر مجھ کو یہ یاد ہے کہ بی بی شاہدہ چودھری صاحب کے جانے کے بعد اس کمرے میں گئی تھی جو گارے کے قریب تھا۔ بی بی شاہدہ اس کمرے سے 10-15 منٹ بعد نکلی تھی۔ اس کے ہاتھ میں کچھ کپڑے تھے جو اس نے دائی کو دیے تھے۔ دائی کپڑے لے کر چلی گئی۔
اس کے کچھ دیر بعد بی بی شاہدہ کمرے میں گئی اور پھر مجھ کو اس کی چیخ و پکار اور داد و فریاد سنائی دی۔ کیا دائی اس سے پہلے اس کمرے میں گئی تھی؟ میرا مطلب یہ تھا کہ جب شاہدہ دوسرے کمرے میں دائی کے لیے کپڑے لینے گئی تھی، کیا اس وقت دائی اس کمرے میں گئی تھی جس میں بچہ سویا ہوا تھا؟ نہیں جناب، میرا خیال ہے وہ نہیں گئی تھی، اور سچی بات یہ ہے کہ جناب میری توجہ اپنے کام میں تھی، میں آپ کو کوئی پکی بات نہیں بتا سکتا۔ یہ نوکر تو مجھ کو شک و شبے سے بری لگتا تھا، لیکن یہ تو ابتدا تھی۔ اس کو میں نے باہر بٹھا دیا، لیکن اس کو ذہن سے نہیں نکالا۔ مجھ کو بتایا گیا کہ باقی سب لوگ بھی آ گئے ہیں جن کو میں نے تھانے میں طلب کیا تھا۔ میں نے شاہدہ کو اپنے پاس بلایا۔ اس سے پہلے میں دائی کو بلانے کے لیے کانسٹیبل کو بھیج چکا تھا۔ شاہدہ کا زیادہ تر بیان تو پہلے مجھ تک پہنچ چکا تھا جو میں نے لکھ دیا ہے، اب اس کا باقاعدہ بیان لینا تھا۔ اس نے میرے کہنے پر وہ باتیں دہرائیں جو وہ پہلے 2 ملاقاتوں میں بتا چکی تھی۔ اب میں اس سے یہ معلوم کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ کس بنا پر اور کس شہادت پر انوری پر شک کرتی ہے۔ اپنی دائی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے شاہدہ؟ آپ دائی کا پوچھتے ہیں؟ اس نے عجیب سے جذباتی لہجے میں کہا، میرا دودھ پیتا بچہ مارا گیا ہے، مجھ کو تو اپنے پرائے سب ہی دشمن نظر آتے ہیں۔ کسی کو کیا پتہ جب میرا دودھ اترتا ہے تو میری حالت پاگلوں جیسی ہو جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے جو رونا شروع کیا تو میرے واسطے مشکل پیدا ہو گئی کہ اس کو چپ کس طرح کراؤں۔ اس نے تو میرے بھی آنسو نکال دیے۔ کچھ دیر بعد وہ سنبھلی اور اس نے میرے سوال کا جواب دیا۔ دائی میرے پاس بیٹھی رہی تھی، میں تھوڑی دیر کے واسطے اس کے پاس سے اٹھ کر کپڑے لینے ایک کمرے میں چلی گئی تھی۔ اس دوران اگر وہ کوئی ہاتھ دکھا گئی ہو تو میں کچھ کہہ نہیں سکتی۔ ویسے یہ دائی کوئی شریف عورت نہیں، یہ آپ کا کام ہے کہ اس کو بلا کر اس کے دل سے راز نکالیں۔ میں آپ کو یہ بتا سکتی ہوں کہ یہ دائی انوری کے پاس زیادہ آیا کرتی تھی۔ اس سے میں یہ شبہ کر سکتی ہوں کہ انوری نے میرے بچے کو اس کے ہاتھوں مروایا ہے۔ تمہارا پورا شبہ انوری پر ہے؟ دائی کے علاوہ تم کوئی اور وجہ، کوئی اور ثبوت یا شہادت بتا سکتی ہو جس سے مجھ کو یقین ہو جائے کہ تمہارا شبہ صحیح ہے؟ تمہارا پورا شبہ انوری پر ہے؟ دائی کے علاوہ تم کوئی اور وجہ، کوئی اور ثبوت یا شہادت بتا سکتی ہو جس سے مجھ کو یقین ہو جائے کہ تمہارا شبہ صحیح ہے؟ میں نے اس کو اپنی آنکھوں سے تو نہیں دیکھا۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ وہ میرے ساتھ اس گھر میں ٹھیک ٹھاک رہی، لیکن خدا نے مجھ کو بچہ دیا تو انوری کا برتاؤ کچھ اور طرح کا ہو گیا۔ پھر وہ خاوند کے ساتھ لڑی اور اپنے گھر چلی گئی۔ یہ بھی سوچیں کہ چودھری نے اس کو طلاق نہیں دی اور انوری اور اس کے ماں باپ نے ابھی تک طلاق کا مطالبہ بھی نہیں کیا۔ 6-7 مہینے گزر گئے ہیں۔ اس سے مجھ کو شبہ ہوتا ہے کہ انوری اس کوشش میں ہے کہ چودھری میرے خلاف ہو جائے اور مجھ کو طلاق دے دے اور وہ پھر واپس آ جائے۔ اگر بچہ زندہ رہتا تو ظاہر ہے کہ چودھری کا لگاؤ میرے ساتھ رہتا۔ انوری سے اس نے کیا لینا تھا؟ پھر چودھری کی جائیداد میں سے بھی اس کو حصہ نہیں مل سکتا تھا۔ میری ماں کہتی ہے کہ ان لوگوں نے جائیداد کے وارث کو ختم کر دیا ہے۔ اگر یہ بھی نہیں تو اس پر غور کریں کہ انوری نورانی شاہ کے پاس کیوں جاتی ہے۔ نورانی شاہ ظاہری طور پر تعویذ دیتا ہے اور پڑھنے کے واسطے وظیفے بتاتا ہے، لیکن معلوم ہوا ہے کہ وہ درپردہ کالا علم کرتا ہے۔ کئی عورتوں نے یہ شبہ ظاہر کیا ہے کہ بچے کو کالے عمل سے مروایا گیا ہے۔ میں نے اس نوجوان ماں پر بہت جرح کی، لیکن اس نے کوئی ٹھوس بات نہ بتائی۔ اس کی ممتا کا خون ہو گیا تھا، اس واسطے وہ جذبات کے غلبے میں تھی۔ اس کی بعض باتیں بے معنی اور لا علمی والی تھیں۔ مثلاً اس کی توجہ جائیداد پر تھی اور وہ کہتی تھی کہ انوری نے اس کے بچے کو اس واسطے مروایا ہے کہ بچہ جائیداد کا وارث تھا۔ اس بیچاری کو معلوم نہیں تھا کہ انوری کو خاوند کی جائیداد سے کچھ بھی نہیں مل سکتا تھا۔ اس نے میرے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے بتایا کہ جب وہ بچے کو دیکھنے کے واسطے کمرے میں گئی تو بچے کے منہ کے اوپر کوئی کپڑا نہیں تھا۔ لہراسب نے خیال ظاہر کیا تھا کہ بچے کے منہ پر کوئی کپڑا آ گیا ہوگا۔
شاہدہ نے بچے کے چہرے کا رنگ کچھ بدلا بدلا سا دیکھا تو اس کے اوپر جھکی۔ اس کو کچھ شک ہوا۔ اس نے بچے کی نبض دیکھی، پھر دل پر ہاتھ رکھا، اور جب اس کو یقین ہو گیا کہ بچہ تو مرا ہوا ہے تو اس نے شور شرابہ کیا۔ پہلے نوکر ہی دوڑ کر باہر گیا اور چودھری لہراسپ کو ڈھونڈ کر لایا۔ پھر یاد کرو شاہدہ، دائی کے علاوہ کوئی عورت تمہارے گھر آئی ہو؟ کوئی بھی نہیں۔ دائی کے سوا اور کوئی عورت نہیں آئی۔ کیا یہ صحیح ہے کہ نوکر گارا تیار کر رہا تھا؟ ہاں جی، وہ صبح سے گارے میں پاؤں مار رہا تھا۔ اچھی طرح یاد کر کے بتاؤ، جب بچہ سو گیا تھا تو نوکر شرفو بچے والے کمرے میں گیا تھا۔ اس کے پاؤں گارے سے لتھڑے ہوئے تھے۔ اس نے کمرے میں جا کر کیا کرنا تھا؟ چودھری صاحب اسی کمرے میں تھے، انہوں نے بھی اس کو نہیں بلایا تھا۔ کل تم نے مجھ کو ایک بات بتائی تھی، تم نے کہا تھا کہ یہ نوکر چالاک اور ہوشیار آدمی ہے۔ میں نے اس میں کوئی ہوشیاری اور چالاکی نہیں دیکھی۔ ہے تو چالاک آدمی۔ ایک بات بتاؤ شاہدہ، شرفو انوری کے مقابلے میں تم کو زیادہ اچھا سمجھتا ہے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ تم اس کو تنخواہ کے علاوہ بھی پیسے دیتی رہتی ہو، اور اس نے تمہارا ایک راز کسی کو نہیں بتایا۔ کون سا راز؟ یہ کوئی راز والی بات تو نہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ شرفو تمہارا ہر حکم مانتا ہے۔ تم نے اس کو کہا کہ چودھری لہراسپ کو پتہ نہ لگنے دے کہ آصف اس کی غیر حاضری میں تمہارے پاس آتا ہے۔ شرفو نے آج تک چودھری کو پتہ نہیں لگنے دیا۔ معلوم نہیں میں نے یہ بات کس مطلب کے واسطے کہہ دی تھی۔ میں نے دیکھا کہ شاہدہ کے چہرے کا رنگ لاش کی طرح سفید ہو گیا۔ وہ 20-21 سال کی لڑکی تھی۔ اس کا رنگ کچھ سانولا سا تھا، لیکن یہ سانولا رنگ پیلا زرد ہو گیا۔ لیکن میں نے اس کو اہمیت نہ دی۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ ماں نے اپنے بچے کو خود مروایا ہو۔ اگر اس لڑکی کے کوئی ایسے ویسے تعلقات آصف کے ساتھ تھے تو ان کا تعلق بچے کے قتل کے ساتھ جڑ ہی نہیں سکتا تھا۔ میں اپنا مغز مار مار کر اس نتیجے پر پہنچا کہ شاہدہ کے پاس کوئی ٹھوس ثبوت یا شہادت نہیں۔ انوری نے اس پر یہ الزام لگایا تھا کہ یہ بچہ چودھری لہراسپ کا ہے ہی نہیں۔ انوری کی ماں نے شاہدہ کی بے عزتی کر دی تھی، اس واسطے وہ انوری کو ہی پھنسانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے شاہدہ کو باہر نکالا اور لہراسپ کو بلا لیا۔ لہراسپ بھائی، یہ تو پتہ لگ گیا ہے کہ بچے کو کس طریقے سے مارا گیا ہے۔ تمہاری یہ بیوی، تمہاری پہلی بیوی انوری پر شبہ کرتی ہے، لیکن کوئی ٹھوس اور مضبوط بات نہیں کرتی۔ مجھ کو یہ بتاؤ کہ میں انوری کو پکڑ لوں تو کس وجہ سے پکڑوں؟ کیا اس وقت انوری تمہارے گھر میں موجود تھی، یا کیا دائی نے بچے کو مارا ہے، یا نوکر نے مارا ہے؟ اس وقت تمہارے گھر میں یہی دونوں موجود تھے۔ مجھ کو انوری پر ذرا سا بھی شبہ نہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس خاندان کی شرافت اور عزت داری مشہور ہے۔ انوری کے 2 بھائی ہیں، ان میں ایسی کوئی بات نہیں جس سے شک ہو کہ یہ واردات انہوں نے کی یا کروائی ہے۔ میں گھر میں موجود تھا، میری بیوی موجود تھی۔ میرا گھرانہ کوئی ایسا ویسا گھرانہ نہیں۔ اللہ کے کرم سے اس شہر پر میرا بھی کچھ رعب داب اور اثر و رسوخ ہے۔ آپ کسی اور پر شبہ کر سکتے ہیں، انوری اور اس کے خاندان کے کسی بھی فرد پر کم از کم میں شبہ نہیں کروں گا۔ مجھ کو یہ دیکھ کر بہت افسوس ہو رہا ہے کہ آپ نے انوری کو تھانے بلایا ہے۔ تھانے تو آپ کی دوسری بیوی کو بھی بلایا ہے، اس پر آپ کو افسوس نہیں ہو رہا؟ اتنا نہیں، شاہدہ اور انوری میں بہت فرق ہے۔ شاہدہ شوباز خاندان کی لڑکی ہے اور انوری میں خاندانی وقار ہے۔ اسی واسطے میں نے انوری کو طلاق نہیں دی تھی، نہ ہی اب دے رہا ہوں۔ شاہدہ کو تو میں جائیداد کا وارث پیدا کرنے کے واسطے لایا تھا، لیکن شاہدہ کے ساتھ بے برکتی بھی میرے گھر میں آ گئی۔ انوری نے شاہدہ کو خوشی سے قبول کر لیا تھا۔ میں گھر میں آتا تو ان دونوں کو آپس میں باتیں کرتے یا ہنستے مسکراتے دیکھتا تھا۔ اس سے میرا دل خوش ہونا چاہیے تھا، لیکن نہیں ہوتا تھا۔
انوری مجھ کو خوش کرنے کی کوشش کرتی تھی، لیکن شاہدہ کو بناؤ سنگھار کرنے کا شوق تھا۔ وہ طوائفوں کی طرح میک اپ کر کے میرے پاس بیٹھ جاتی تھی۔ میرے گھر کے حالات ٹھیک ٹھاک چل رہے تھے، لیکن شاہدہ کا قدم میرے گھر میں پڑا تو نقصان شروع ہو گئے۔ 4 کنال زمین کا مقدمہ چل رہا تھا۔ یہ زمین میری تھی۔ فیصلہ میرے حق میں ہوتے ہوتے سکھوں کے حق میں ہو گیا۔ 1 مہینہ گزرا، 9-10 سیر دودھ دینے والی بھینس مر گئی۔ چھوٹا سا ایک مکان کرائے پر دیا ہوا تھا، اس کی چھت بیٹھ گئی۔ شاہدہ نے مجھ کو جائیداد کا وارث تو دے دیا، مگر میرے گھر میں جو اطمینان اور سکون ہوا کرتا تھا وہ ختم ہو گیا۔ آپ میری بات کو سچ ماننا جناب، بچہ پیدا ہوا تو مجھ کو خوشیاں منانی چاہیے تھیں، لیکن میں نے اپنے دل اور دماغ پر بوجھ محسوس کیا۔ اس طرح پتہ لگتا تھا جیسے یہ خوشی میری قسمت میں نہیں ہے۔ ایک خواب تو ایسا برا آیا کہ میں ڈر کر جاگ پڑا۔ مجھ کو اتنے پیارے بچے سے بھی ڈر آنے لگا۔ میں اس شخص سے بچے کے قتل کے بارے میں کوئی سراغ لینے کی کوشش میں تھا اور اس نے کوئی اور ہی قصہ شروع کر دیا تھا۔ میں اس واسطے چپ کر کے سنتا رہا کہ بیچارے کو اتنے ارمانوں سے اور درگاہوں، خانقاہوں اور پیروں وغیرہ کے گھروں میں سجدے کرتے اور نذرانے دیتے۔ اللہ نے جو بچہ دیا تھا اور وہ بھی دوسری بیوی کے بطن سے حاصل ہوا تھا، اللہ نے وہ بھی واپس لے لیا۔ اگر بچہ قدرتی موت مرتا تو اور بات تھی، بچہ قتل ہو گیا تھا۔ اس شخص کا تو خون انتقام کے جوش سے ابل رہا تھا۔ میں نے اپنے دل سے کہا کہ یہ جو بھی کہنا چاہتا ہے اسے کہنے دیا جائے۔ اس نے یہ نہیں بتایا کہ اس نے خواب کیا دیکھا تھا، اور میں نے پوچھا بھی نہیں۔ سب سے بڑی نحوست تو گھر میں بچہ پیدا ہونے کے بعد آئی۔ بچہ 2 ماہ کا ہو گیا تو انوری، جو میرے ساتھ اور شاہدہ کے ساتھ اتنے اچھے طریقے سے رہتی تھی، میرے ساتھ لڑ پڑی اور اپنے گھر چلی گئی۔ میں انوری کی جدائی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ لڑائی کی کوئی وجہ ہوگی؟ ایسا لگتا ہے جیسے کسی دشمن نے میرے گھر پر کالا عمل کرا دیا ہے۔ انوری اچانک میرے واسطے غیر ہو گئی۔ کہنے لگی کہ آپ کو حرامی بچے کی ضرورت تھی تو میں ان 5 سالوں میں 3 نہیں تو 2 بچے ضرور پیدا کر کے دے دیتی، لیکن چودھری صاحب میں زہر کھا کر مر سکتی ہوں، ناجائز بچہ پیدا نہیں کر سکتی۔ اس نے انوری کی لڑائی کا پورا قصہ سنایا، جو میں مختصر کر کے لکھ دیتا ہوں۔ انوری نے لہراسب کو کہا کہ شاہدہ کا جو بچہ پیدا ہوا ہے یہ لہراسب کا نہیں، کسی اور کا ہے۔ لہراسب نے انوری کو کہا کہ تم حسد کی وجہ سے شاہدہ پر ایسا شرمناک الزام لگا رہی ہو۔ لہراسب کا تو یہی خیال تھا کہ انوری کے دل میں حسد پیدا ہو گیا۔ اس واسطے اس نے انوری کو سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ جھوٹی الزام تراشی کا گناہ نہ کرے۔ لہراسب نے انوری کو قسمیں کھا کھا کر یقین دلایا کہ شاہدہ 1 درجن بچے پیدا کر دے، پھر بھی اس کے دل میں انوری کی ہی محبت رہے گی۔ لہراسب نے بتایا کہ انوری کو معلوم نہیں کیا ہو گیا تھا کہ وہ ٹھنڈی ہونے کے بجائے غصے سے پاگل ہوتی چلی گئی، اور یہی کہتی رہی کہ شاہدہ کا بچہ لہراسب کا نہیں، کسی اور کا ہے۔ اتنے زیادہ غصے میں انوری نے لہراسب کو 1-2 ایسی باتیں کہہ ڈالی کہ لہراسب کے دماغ کو بھی غصہ چڑھ گیا۔ پھر لہراسب نے اس کو یہ کہا کہ تم سمجھتی ہو میں اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں؟ انوری نے کہا کہ تم اس قابل ہوتے تو آج اس گھر میں حرام کی اولاد پیدا نہ ہوتی۔ کوئی مرد ایسی چوٹ برداشت نہیں کر سکتا۔ لہراسب نے انوری کو 1-2 ایسی بری باتیں کہہ ڈالی کہ انوری اپنے والدین کے گھر چلی گئی۔ لہراسب کہتا تھا کہ شاہدہ میں اور نقص ہو سکتے ہیں، لیکن میں یہ نہیں مانوں گا کہ اس نے مجھ کو دھوکہ دے کر کسی اور کا بچہ پیدا کیا۔ لہراسب کو امید تھی کہ انوری کا غصہ اتر جائے گا تو وہ واپس آ جائے گی، لیکن 1 مہینے تک وہ واپس نہ آئی۔ تو لہراسب نے کسی عورت کے ذریعے انوری کو پیغام بھیجا کہ واپس آ جاؤ، لیکن انوری نے آنے سے انکار کر دیا۔ شاہدہ بھی انوری کو واپس لانے کی غرض سے گئی تھی، لیکن انوری اور اس کی ماں نے شاہدہ کی بے عزتی کر کے رخصت کر دیا۔ یہ میں پہلے تفصیل سے لکھ چکا ہوں۔ یہ بہت بڑی نحوست تھی کہ انوری چلی گئی۔ مجھ کو اس طرح لگا کہ میرا گھر اجڑ گیا ہے۔
شاہدہ صرف بچہ دے سکتی تھی، وہ انوری کی جگہ پوری نہیں کر سکتی، اور اب دیکھیں میرے اوپر کیا قیامت ٹوٹی ہے۔ چودھری لہراسب، میں نے تمہاری وہ ساری باتیں سنی ہیں جن کا اس واردات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ میں سوچتا تھا کہ تم کو چپ کرا دیا تو تمہارے دل کو دکھ ہوگا۔ اب وہ بات کرو جس سے مجھ کو قاتل کا کوئی سراغ ملے، کوئی اشارہ ملے۔ شک مجھ کو بھی انوری پر تھا، یہ واردات اسی نے کروائی ہوگی، لیکن تم کہتے ہو کہ انوری اور اس کے خاندان کا کوئی فرد ایسی خطرناک واردات نہیں کر سکتا۔ سوچ کر بتاؤ کہ تمہارا یا شاہدہ کا دشمن کون ہے۔ ایک بات پر غور کریں، اگر مجھ کو انوری پر شبہ ہوتا تو میں سب سے پہلا کام یہ کرتا کہ اس کو طلاق دیتا۔ یہ بھی سوچیں کہ وہ اتنی بدطینت ہوتی تو مجھ کو کہتی کہ طلاق دو۔ 5-6 مہینے ہو گئے ہیں اس نے طلاق کا مطالبہ نہیں کیا۔ آپ کا نوکر شرفو کیسا آدمی ہے؟ ٹھیک آدمی ہے۔ یہ شبہ بھی دماغ سے نکال دیں کہ اس نے کسی سے پیسے لے کر میرے بچے کو قتل کیا ہے۔ یہ تو میں پہلے ہی دیکھ چکا تھا کہ شرفو کا اس واردات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ دائی بھی شاہدہ کے پاس بیٹھی رہی تھی، کیا اس پر شبہ ہو سکتا ہے؟ یہ بڑی استاد عورت ہے، اس پر شبہ کیا جا سکتا ہے، لیکن میرا دل نہیں مانتا۔ میں نے اس بچے کی پیدائش پر اس کو جو انعام، نقد اور جو کپڑے دیے تھے، یہ وہ ساری عمر نہیں بھولے گی۔ لیکن جناب عالی، روپے پیسے میں بڑی طاقت ہے، ہو سکتا ہے یہ عورت لالچ میں آ گئی ہو۔ شاہدہ نے بھی دائی کی بابت ایسی رائے دی تھی، اس نے یہ بھی کہا تھا کہ دائی انوری کے پاس زیادہ آتی جاتی تھی۔ انوری نے ایسا الزام کیوں لگایا تھا کہ شاہدہ کا بچہ تمہارا نہیں؟ 5 سال انوری سے بچہ نہیں ہوا، تم نے اپنا اور انوری کا ٹیسٹ کروایا تھا؟ ہاں جی، ہم دونوں میں کوئی نقص نہیں۔ پھر معلوم نہیں انوری کی اولاد کیوں نہیں ہوئی؟ میں جانتا تھا کہ ایسے ہوتا ہے کہ خاوند بھی ٹھیک اور بیوی بھی ٹھیک ہو لیکن اولاد نہ ہو۔ لہراسب اور انوری میں کوئی نقص تھا یا نہیں؟ اور یہ بچہ لہراسب کا تھا یا کسی اور کا؟ اس کا اس واردات اور تفتیش کے ساتھ کوئی تعلق نہیں بنتا تھا۔ اصل معاملہ یہ تھا کہ ایک بچہ قتل ہو گیا تھا اور میں نے قاتل کو پکڑنا تھا۔ لہراسب نے مجھ کو مایوس کر دیا۔ اکثر لوگ ویسے ہی کسی نہ کسی پر شک لکھوا دیتے ہیں، لیکن لہراسب نے اپنا کوئی شک ظاہر نہ کیا، بلکہ میں کسی پر شبہ کرتا تو وہ اس پر لکیر پھیر دیتا تھا، لہٰذا میرے واسطے کام بہت ہی مشکل ہو گیا۔ غور کرو لہراسب بھائی، یہ بات بالکل صاف ہے کہ قاتل باہر سے نہیں آیا، قاتل گھر میں موجود تھا۔ گھر میں تم تھے، دائی تھی، نوکر تھا، تمہاری بیوی شاہدہ تھی۔ ان سب کی موجودگی میں باہر سے کوئی آ کر بچے کو قتل کرنے کی جرأت نہیں کر سکتا تھا، لیکن یہ حقیقت ہے کہ بچہ قتل ہوا ہے۔ پھر یہی کہہ سکتے ہیں کہ قاتل انہی میں ہے جو گھر میں موجود تھے۔ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ماں یا باپ نے اپنے بچے کو قتل کیا ہو، پیچھے دائی اور نوکر رہ جاتے ہیں۔ یہ تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ ماں باپ اپنے بچے کو قتل کر سکتے ہیں۔ تم کہتے ہو کہ نوکر پر تم کو شک نہیں۔ مجھ کو اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے یہ بات مکمل نہیں کی تھی اور لہراسب کو میں نے کہا تھا کہ اپنی بیوی کو ساتھ لے کر گھر چلا جائے۔ وہ چلا گیا۔ تھانے میں انوری رہ گئی تھی اور شرفو تھا، اس کو میں نے ابھی فارغ نہیں کرنا تھا۔ دائی کو بھی میں نے بلوایا تھا۔ میں نے آصف کا نام لہراسب کے سامنے دانستہ نہ لیا۔ میں نے پہلے لکھا ہے کہ آصف لہراسب کی غیر حاضری میں شاہدہ کے گھر جایا کرتا تھا، اور شاہدہ شرفو کو کہتی تھی کہ چودھری لہراسب کو پتہ نہ لگنے دینا کہ ان کی غیر حاضری میں آصف آیا اور شاہدہ کے پاس بیٹھا رہا تھا۔ شرفو نے بتایا تھا کہ شاہدہ اس کو تنخواہ کے علاوہ پیسے دیتی تھی اور آصف بھی شرفو کو انعام دیتا تھا۔ میں نے اس شخص آصف کی بابت بہت سوچ بچار کی۔ میں یہ بات سمجھ گیا تھا کہ آصف اور شاہدہ کے تعلقات صحیح نہیں، یہ گڑبڑ والا معاملہ تھا۔ اسی وجہ سے یہ ملاقاتیں لہراسب سے چھپاتے تھے۔ میں یہ سوچتا تھا کہ ان کی ناجائز دوستی کا تعلق بچے کے قتل کے ساتھ بنتا ہے یا نہیں۔ میری عقل کہتی تھی کہ ان کی آپس میں محبت تھی۔ آصف اپنی محبوبہ کے بچے کو کس واسطے قتل کرتا؟ پھر بھی میں نے آصف کو اپنے دل میں محفوظ کر لیا۔
اس سے کوئی سراغ مل سکتا تھا۔ رات کے 8:30 بج گئے تھے۔ میں صبح سے اس تفتیش میں لگا ہوا تھا، دماغ پلپلا ہو گیا تھا۔ دوپہر کا کھانا 3-3:30 بجے بڑی جلدی میں کھایا تھا۔ وردی اتاری، نہایا اور پرائیویٹ کپڑے پہن کر کھانے پر بیٹھا اور بیوی کو کہا کہ میں نے فوراً واپس تھانے جانا ہے، ایک عورت کو بٹھایا ہوا ہے، اس کا بیان لینا ہے۔ مجھ کو پتہ نہیں تھا کہ سالن اور روٹیاں تو گرم ہیں ہی، لیکن بیوی ان سے زیادہ گرم ہے۔ ہاں ہاں، عورتوں کے بیان نہا دھو کر اور اپنے کپڑے پہن کر رات کو ہی لیے جاتے ہیں، دن کو اس کو کیوں نہیں بلایا؟ میں 1 منٹ میں تھانے داری سے معطل ہو کر مشتبہ بن گیا۔ میں نے بیوی کو واردات سنائی، پھر تفتیش درجہ بدرجہ سنائی اور بتایا کہ اس عورت کا اب نمبر آیا ہے اور میں اس کو یہ مہلت نہیں دینا چاہتا کہ صبح آئے۔ میں نے یہ بیان ہنستے ہنستے دیا۔ بیوی چپ تو ہو گئی، لیکن اس کا چہرہ گواہی دیتا تھا کہ وہ راضی نہیں ہوئی۔ تھانے دار اور ڈاکٹر کی پوزیشن ایک جیسی ہے۔ ڈاکٹر کے پاس مریضہ اور تھانے دار کے پاس ملزمہ آتی ہے۔ بیویوں کو تو شبہ ہونا ہی ہوتا ہے۔ میرا ایک ڈاکٹر دوست تھا، اس کا اپنا کلینک تھا۔ ایک روز میرے دوست نے مجھ کو سنایا کہ 1-2 روز پہلے اس کی بیوی کسی کام سے کلینک میں آ گئی۔ اس وقت ڈاکٹر کے پاس ایک جوان اور گورے رنگ کی مریضہ بیٹھی ہوئی تھی اور ڈاکٹر نے اس کے سینے پر ٹوٹی رکھی ہوئی تھی۔ بیوی نے اپنے کام کی بات کی اور چلی گئی۔ رات کو ڈاکٹر گھر آیا تو بیوی کی ناک کا زاویہ بدلا ہوا تھا۔ بیوی نے ڈاکٹر سے اس بات پر جواب طلبی کی کہ اس نے ایک بڑی خوبصورت مریضہ کے سینے پر ٹوٹی رکھی ہوئی تھی، لہٰذا ڈاکٹر وجہ بیان کرے کہ کیوں نہ اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے۔ ڈاکٹر نے بیوی کو بتایا کہ اس مریضہ کو سانس کی تکلیف تھی، اس واسطے ٹوٹی لگا کر پھیپھڑوں کو چیک کرنا ضروری تھا۔ آپ کو معلوم تھا کہ اسے سانس کی تکلیف ہے تو ٹوٹی لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ جو ڈاکٹر شریف ہوتے ہیں وہ پیٹھ پر ٹوٹی لگا کر پھیپھڑے چیک کر لیا کرتے ہیں۔ اگر پھر کبھی آپ نے کسی مریضہ کے ساتھ ایسا کیا تو میں میکے چلی جاؤں گی۔ تھانے داروں اور ڈاکٹروں کی بیویاں چاہے اکٹھی ہو کر لانگ مارچ کر لیں، تھانوں اور ہسپتالوں کا گھیراؤ کر لیں، پتھراؤ کر لیں، تھانے دار اور ملزمہ کا، ڈاکٹر اور مریضہ کا رشتہ نہ کبھی ٹوٹ سکا ہے، نہ کبھی ٹوٹ سکے گا۔ میں اپنی بیوی کی بات کر رہا تھا۔ میں نے اس کو کہا کہ تم بھی تھانے چلو، اس عورت کا بیان تم لینا۔ میں نے اس سے جو سوال کرنے ہوئے وہ تمہاری معرفت کروں گا۔ اس نے بڑے اچھے انداز سے کہا، جائیں اپنا کام کریں۔ میں تھانے میں داخل ہوا تو مشتبہ سے تھانے دار بن گیا۔ ایک کانسٹیبل کو بلا کر کہا کہ انوری کو اندر بھیج دے۔ انوری کے ساتھ اس کا باپ بھی میرے پاس آ گیا۔ وہ چہرے، لباس اور ہر لحاظ سے صاحب حیثیت اور پروقار لگتا تھا۔ اس کے چہرے پر اداسی اور پریشانی صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ اپنی بیٹی کے واسطے پریشان ہو رہا تھا۔ اس نے بتانا شروع کر دیا کہ اس نے کس طرح لہراسب کو اپنی بیٹی کا رشتہ دیا تھا۔ محترم، میں نے اسے مزید بولنے سے روک دیا اور کہا، میں آپ کی پریشانی سمجھتا ہوں۔ یہ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ میں مسلمان ہوں۔ مجھ کو افسوس ہے کہ میں نے آپ کی بیٹی کو صبح سے اب تک روکا ہوا ہے۔ یہ میری مجبوری ہے، میرا کام ہی ایسا ہے۔ آپ کی بیٹی یہاں بالکل محفوظ رہے گی، اس پر کوئی الزام نہیں۔ آپ میری مدد کر سکتے ہیں۔ بچے کے قتل کے سلسلے میں آپ کو کوئی بات معلوم ہو تو تھانے میں آ کر مجھ کو بتائیں۔ میرا مطلب یہ ہے کہ آپ بھی جاسوسی اور سراغ رسانی کریں۔ ایسی کچھ اور باتیں کہہ کر میں نے اس کو تسلی دی، اس کو باہر نکالا اور انوری کو اپنے پاس بٹھایا۔ وہ 25-26 سال عمر کی لڑکی تھی۔ اس کا رنگ گورا تو نہیں تھا، ذرا سفیدی مائل تھا۔ اس کے نقش اتنے اچھے تھے اور جسم کی ساخت ایسی تھی کہ دیکھنے والا اس میں کشش محسوس کرتا تھا۔ چہرے اور انداز سے وہ عقل والی لگتی تھی اور مجھ کو اس میں خود اعتمادی نظر آ رہی تھی۔ اس کی گھبراہٹ ختم کرنے اور اس کو اپنے ساتھ بے تکلف کرنے کے واسطے میں نے اس کے ساتھ اصل معاملے سے ہٹ کر کچھ باتیں کی۔ پھر اس کی سوکن شائدہ کے خلاف کچھ نازیبا الفاظ کہے۔ میں نے یہ بھی کہا کہ لہراسب کے گھر صرف تم جیسی پروقار لڑکی اچھی لگتی ہے۔ میں نے انوری کو بولنے کا موقع دیا، وہ زیادہ نہیں بولتی تھی۔ میں نے لہراسب کے خلاف ایک آدھ بات شروع کی تو وہ بول پڑی، چودھری لہراسب ٹھیک آدمی ہے، میں اس پر اپنی جان بھی قربان کر دوں۔
اس نے بھی میرے واسطے بہت کچھ برداشت کیا ہے۔ اس نے تو کہہ دیا تھا کہ اولاد نہیں ہوتی تو نہ سہی، میں تم کو نہیں چھوڑوں گا، لیکن اس کی ماں، 2 بہنیں اور ایک خالہ ایسی اس کے پیچھے پڑ گئیں کہ اس کو دوسری شادی کے واسطے مجبور کر دیا۔ انہوں نے پیروں اور عاملوں اور ایک مولوی سے کہلوایا کہ انوری بد دعائی ہوئی لڑکی ہے اور اس پر نحوست کا سایہ ہے، اس کی کوکھ سے بچہ ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر وہ اس کو کہتی تھیں کہ اتنی زیادہ جائیداد کا وارث کون ہوگا۔ چودھری نے ان کا بہت مقابلہ کیا۔ انہوں نے میرے چال چلن کو بھی خراب اور مشکوک کہا۔ چودھری نے ایک نہ مانی اور میرا ساتھ دیا۔ میں کچھ کہہ نہیں سکتی کہ چودھری لہراسب پر انہوں نے کیا جادو چلایا کہ وہ راضی ہو گیا۔ وہ میرے آگے رو پڑا۔ اس نے کہا کہ تم مجھ کو چھوڑ کر چلی نہ جاؤ تو میں دوسری شادی کر لوں۔ اس نے یہ بھی کہا کہ میرے گھر کی اور میرے دل کی مالک تم ہوگی۔ میں نے دیکھا کہ اس کو اولاد کی خواہش ہے جو ہر مرد اور عورت میں ہوتی ہے، تو میں نے اس کو کہا کہ شادی کر لو اور میں اپنی سوکن کو سینے سے لگا کر رکھوں گی۔ اس کی ماں، بہنیں اور خالہ پہلے ہی شاہدہ کے رشتے کی بات پکی کر چکی تھی۔ شاہدہ کے والدین لالچی اور گھٹیا لوگ ہیں، یہ صرف میں نہیں کہتی، آپ جس سے مرضی ہے پوچھ لیں۔ انہوں نے بڑی خوشی سے اپنی بیٹی چودھری لہراسب کو دے دی۔ شاہدہ نے آتی چودھری صاحب کو بچہ دے دیا۔ مجھ کو وہیں سے شک ہو گیا کہ یہ بچہ چودھری کا ہو ہی نہیں سکتا۔ بچہ 2-3 مہینے کا ہوا تو ایک دن مجھ کو اس بات پر غصہ آ گیا کہ یہ گھر کتنا پاکیزہ ہوا کرتا تھا، لیکن یہاں کیا ناپاک حرکتیں شروع ہو گئی ہیں۔ انوری نے شاہدہ کی نحوست کے وہی اثرات اور واقعات سنائے جو لہراسب نے مجھ کو سنائے تھے۔ میں نے یہ ساری رام کہانی سنی، لیکن میری توجہ انوری کے اس الزام پر تھی کہ بچہ لہراسب کا نہیں۔ میں نے اس سے پوچھا کہ پھر یہ بچہ کس کا ہے؟ میرا یہ سوال سن کر انوری کچھ دیر چپ رہی۔ میں ایسا کوئی آدمی نہیں بتا سکتی، انوری نے ذرا ہچکچا کر جواب دیا۔ پھر تو میں یہ کہوں گا کہ تمہارا یہ الزام حسد کی وجہ سے ہے۔ اگر تمہارے دل میں اتنا حسد ہے تو پھر کچھ باتیں ایسی ہیں جو تمہارے خلاف بھی جاتی ہیں۔ پھر میں یہی کہوں گا کہ بچے کو مروانے میں تمہارا ہاتھ ہے۔ وہ تو تڑپنے لگی۔ 3-4 مرتبہ اس نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگائے، ہاتھ جوڑ کر آسمان کی طرف کیے اور یا اللہ کہنا شروع کر دیا۔ اگر آپ میرے اوپر یہ الزام تھوپیں گے تو میری بے گناہی کی گواہی اللہ کی ذات دے گی۔ اللہ کس طرح گواہی دے گا یہ بھی آپ دیکھ لینا۔ چودھری لہراسب کی زبانی مجھ کو بہت سی باتوں کا پتہ لگا ہے، تو میں ایک طرف چودھری لہراسب پر اپنی جان بھی قربان کرنے کے واسطے تیار ہوں، اور دوسری طرف تم کو اسی چودھری لہراسب پر اتنا زیادہ غصہ آیا کہ تم نے اس سے علیحدگی اختیار کر لی۔ صاف پتہ لگتا ہے کہ تم کو یقینی طور پر پتہ ہے کہ بچے کا باپ کون ہے۔ بات یہ ہے، میں نے یہ الزام یقینی طور پر اس بنا پر لگایا ہے کہ مجھ کو یقین ہے کہ چودھری لہراسب اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں۔ ویسے وہ ہر لحاظ سے ٹھیک ٹھاک ہے، لیکن قدرت نے اس کو اولاد کی نعمت سے محروم رکھا ہے۔ اس کا ایک ثبوت تو یہ ہے کہ 5 سال اس کا بچہ نہ ہوا۔ یہ میرے ٹیسٹ کراتا رہا۔ 2 ڈاکٹروں اور ایک لیڈی ڈاکٹر نے مجھ کو پورے معائنے کے بعد کہا ہے کہ یہ ٹھیک ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ مرد اپنے ٹیسٹ کرانے میں اپنی بے عزتی محسوس کرتے ہیں۔ کیا آپ کے سوال کا یہ جواب کافی نہیں؟ لہراسب نے اپنے بیان میں مجھ کو بتایا تھا کہ اس نے اپنا ٹیسٹ کروایا تھا اور وہ ٹھیک تھا، لیکن میں نے سوچا کہ بچہ جس کسی کا بھی ہے اس کا اس واردات کے ساتھ کیا تعلق ہو سکتا ہے۔ میں آپ کو حقیقت بتاتا ہوں کہ میرا دماغ چکرا گیا اور میں نے اپنے دل میں کہا کہ یہ کیس میری سروس کا سب سے زیادہ مشکل کیس ہے۔ میں اتنا زیادہ پریشان ہو گیا کہ مجھ کو یہ خیال آیا کہ کسی عامل سے پوچھوں۔ یہ خیال اس وجہ سے آیا کہ لوگ ایک دوسرے پر کالا عمل کروا کے بربادی پھیر دیتے ہیں، تو یہ بھی ممکن ہے کہ کسی نے کالے عمل سے ہی بچے کو مروا دیا۔ یہ خیال آتی مجھ کو یاد آیا کہ شاہدہ نے مجھ کو بتایا تھا کہ انوری ایک عامل کے پاس جاتی رہتی ہے جس کا نام نورانی شاہ ہے۔ میں نے 2-3 مرتبہ سنا تھا کہ نورانی شاہ کے ہاتھ میں کچھ طاقت ہے۔ میں اسی وقت اٹھا اور باہر جا کر ایک ہیڈ کانسٹیبل کو کہا کہ کل سورج نکلنے سے پہلے نورانی شاہ تھانے میں موجود ہو۔ آصف کو جانتی ہو انوری؟ پہلے تو نہیں جانتی تھی،
شاہدہ کے آنے کے بعد مجھ کو پتہ لگا کہ چودھری لہر آصف کا ایک نیا دوست بنا ہے جس کا نام آصف ہے، اور یہ بھی پتہ لگا کہ وہ شاہدہ کے قریبی رشتہ داروں میں سے ہے۔ کیا کبھی تم نے دیکھا تھا کہ آصف چودھری کی غیر حاضری میں تمہارے گھر آیا اور شاہدہ کے پاس اس کے کمرے میں بیٹھا رہا ہو؟ نہیں، میری موجودگی میں ایسا کبھی نہیں ہوا۔ میں صرف یہ بتا سکتی ہوں کہ شاہدہ آصف کو دیکھ کر بڑی خوش ہوتی تھی اور اس کی خوب خاطر تواضع کرتی تھی۔ ایک اور سوال، اگر میں یہ کہوں کہ یہ بچہ آصف کا تھا تو تم کیا کہو گی؟ وہ پھر سوچ میں پڑ گئی اور میں اس کے منہ کی طرف دیکھتا رہا۔ اپنی آنکھوں سے دیکھے بغیر میں کوئی الزام نہیں لگاؤں گی۔ میں یہ بھی نہیں کہتی کہ یہ بچہ آصف کا نہیں، اور یہ بھی نہیں کہوں گی کہ بچہ آصف کا ہی تھا۔ میں سوچ سوچ کر زچ ہو گیا کہ میں انوری سے اور کیا پوچھوں۔ لہر آصف نے اس کو بڑے کردار والی عورت بیان کیا تھا اور میں نے اس پر بہت ہی جرح کی، تو تھک ہار کر میں اس نتیجے پر پہنچا کہ انوری کا اس واردات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ میں نے انوری پر اتنا زیادہ وقت لگایا کہ تقریباً آدھی رات گزر گئی۔ میں نے انوری کو کچھ ضروری باتیں کہیں اور اس کے باپ کو بلا کر اس کا شکریہ ادا کیا اور انہیں رخصت کر دیا۔ دائی بھی تھانے میں موجود تھی، لیکن میں نے اس کو صبح آنے کو کہا اور رخصت کر دیا۔ میں اگلی صبح تھانے گیا تو نورانی شاہ آیا بیٹھا تھا۔ میں یہ بات مذاق کے رنگ میں نہیں لکھ رہا، یہ حقیقت ہے کہ نورانی شاہ کی شکل و صورت ہمارے مذہبی اور سیاسی لیڈر مولانا شاہ احمد نورانی سے ملتی تھی۔ میں اس کو اس طرح احترام سے ملنا چاہتا تھا جس طرح کوئی ان پڑھ مرید اپنے پیر سے ملتا ہے، لیکن معاملہ الٹ ہو گیا۔ نورانی شاہ دوڑ کر مجھ تک پہنچا اور میرے گھٹنے چھو لیے، پھر میرے ہاتھ چومے اور مجھ کو یہ تاثر دیا کہ وہ نہیں بلکہ میں نورانی شاہ ہوں۔ میں اس کو اپنے دفتر میں لے گیا۔ فرمائیے جناب، بندے کو کیوں یاد فرمایا ہے؟ میں کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ میں نے اس کو واردات سنائی اور کہا کہ کچھ پتہ نہیں لگ رہا کہ قاتل کون ہے، آپ میری مدد کر سکتے ہیں؟ میری بات سن کر پہلے تو اس نے چھت کی طرف دیکھا، پھر دائیں بائیں دیکھنے لگا، اور پھر اس کی نظریں میرے منہ پر اٹک گئیں، اور پھر آہستہ آہستہ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی۔ مجھ کو سمجھ آ گئی کہ جناب شاہ صاحب اندر سے خالی ہیں۔ شاہ صاحب، اگر آپ کا علم اور تجربہ وہاں تک نہیں پہنچتا تو پریشان نہ ہوں، کہہ دیں کہ یہ آپ کے بس میں نہیں۔ جناب من، آپ بھی دیہاتی پبلک کی طرح بھولے بادشاہ ہیں۔ میں آپ کے زیر سایہ روزی کما رہا ہوں۔ اگر مجھ جیسے گناہ گار عامل یہ بتا دیں کہ اصل ملزم کون ہے تو تھانے داروں کو تفتیش میں دن رات بھاگ دوڑ نہ کرنی پڑے۔ میری توقع کے خلاف اس نے ہاتھ جوڑے اور کہنے لگا، میں حضور سے یہ امید رکھوں گا کہ اپنے اس غلام کو بے پردہ نہیں کریں گے۔ سچی بات ہے کہ میں 2-3 ٹونے ٹوٹکے جانتا ہوں جن کا کچھ اثر فائدہ ہو جاتا ہے، باقی سب زبان کی استادی ہے۔ کسی کا کام اللہ توکل ہو جاتا ہے اور جس کا نہیں ہوتا اس کو کہہ دیتے ہیں کہ دشمن نے بڑی سخت تعویذ دبائے ہوئے ہیں جن کو نکالنے کے واسطے مجھ کو اپنی جان خطرے میں ڈالنی پڑے گی، اور اس پر اتنا خرچ آئے گا جو کوئی سیٹھ بھی نہیں دے سکتا۔ میں نے اس کو زیادہ بولنے کا موقع نہ دیا۔ مجھ کو پہلے ہی شبہ تھا کہ یہ سب چکر بازی ہے۔ میرے پاس ضائع کرنے کے لیے 1 منٹ بھی نہیں تھا۔ میں نے اس سے ایک اور بات پوچھی، وہ یہ کہ انوری اور اس کی ماں اس کے پاس جایا کرتی تھی۔ ہاں حضور، یہ ماں بیٹی میرے پاس اولاد کی مراد لے کر آتی رہی ہیں۔ میں نے ان سے بہت پیسے کمائے ہیں اور تعویذ گھنٹے دیتا رہا ہوں۔ آخر چودھری لہر آصف کو دوسری بیوی مل گئی۔ اس کے بعد انوری اپنی ماں کے ساتھ آئی تھی۔ انوری تو چپ کر کے بیٹھی رہی، لیکن اس کی ماں نے فضول سی بات کہہ دی کہ دوسری بیوی کا بچہ نہ ہو۔ ماں کی اس بات پر انوری کو غصہ آ گیا اور اس نے ماں کو کہا، امی یہ گناہ ہے، میں اپنے خاوند کے حق میں ایسی بدنیتی نہیں کروں گی۔ اگر اللہ اس کو بچہ دیتا ہے تو مجھ کو خوشی ہوگی۔ ماں کو یہ بات کہہ کر انوری نے مجھ کو کہا کہ شاہ جی، آپ کوئی ایسا عمل یا وظیفہ بتائیں کہ میری چودھری لہر آصف اور اس کی دوسری بیوی کے ساتھ بنی رہے اور میری زندگی برباد نہ ہو۔ میں نے ان کو تعویذ وغیرہ دے دیے اور اس کے بعد وہ نہیں آئی۔
میرا خیال ہے کہ انوری نے ماں کو نہیں آنے دیا ہوگا۔ بہت شکریہ شاہ صاحب، آپ کے تعویذوں کا یہ اثر پڑا ہے کہ انوری کی زندگی برباد ہو گئی ہے اور وہ 5 سال بعد اجڑ کر اپنے ماں باپ کے گھر بیٹھی ہوئی ہے۔ آپ تشریف لے جائیں اور ایک بات غور سے سنیں۔ اگر مجھ کو اشارہ بھی ملا کہ آپ نے کبھی کسی جرائم پیشہ یا کسی واردات کے ملزم کی مدد اور حوصلہ افزائی کی ہے تو میں آپ کو اعانت جرم میں اندر کرا دوں گا۔ جناب نورانی شاہ صاحب اس طرح اٹھ کر نکلے کہ دروازے سے نکلنے تک پیٹھ میری طرف نہیں کی۔ اس شخص کو بلا کر مجھ کو یہ فائدہ پہنچا کہ ایک یہ پتہ لگ گیا کہ یہ شخص کتنے پانی میں ہے، اور دوسرے یہ تصدیق ہو گئی کہ انوری بڑے پاک اور بڑے اونچے کردار کی لڑکی ہے اور اس واردات کے ساتھ اس کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں بنتا۔ لیکن پھر تعلق کس کا بنتا تھا؟ میرا تو سر گھوم گیا۔